آج نظام چوک کی اس مسجد میں اکٹھا ہو کر قوم و ملت کے بالخصوص نوجوانوں میں، چاہے ان کا تعلق لڑکوں سے ہو یا لڑکیوں سے، جو بگاڑ دیکھا جا رہا ہے، چوطرفہ بگاڑ، اس بگاڑ نے آپ جیسے نوجوانوں کے دلوں کو جھنجھوڑا ہے۔ آپ کے اندر غیرت باقی ہے، حمیت باقی ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ سماج کو کیسے غلط ڈگر سے آپ صحیح راستے پر لائیں، یہ آپ کی سوچ ہے۔ آپ اس بات کو سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے ہمارے دوست احباب بیٹھے ہیں یہاں، ایک خاندان میں اس سے زیادہ تعداد ہو سکتی ہے، لیکن یہ سوچ آپ ہی لوگوں میں اللہ نے کیوں ڈالی ہے؟ باقی اور میں یہ سوچ اب تک کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ یہ سوچ سکتے ہیں۔ اللہ کو شاید آپ سے کچھ کام لینا مقصود ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کا دھارا کبھی بھی بوڑھوں سے نہیں پلٹا ہے۔ جب کبھی تاریخ نے رخ موڑا ہے، انقلابی پہلو سامنے آئے ہیں، سماج میں انقلاب پیدا ہوا ہے، ملکی پیمانے پر انقلاب پیدا ہوا ہے، تو اس میں سرکردہ شخصیات کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یوتھ ہی نظر آتے ہیں، وہ نوجوان تھے سارے۔ تاریخیں ہماری بھری پڑی ہیں۔ کئی روز سے یہ عزیزم ہم سے رابطے میں ہیں، اور بلکہ ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے بھی گئے تھے، اور پچھلے 2-4 دن پہلے 3 لوگ گئے اور مسجد میں میرے انتظار میں کہ لمبا وقت ان لوگوں نے بتایا، جس سے میں خود بھی شرمندہ رہا کہ میں آپ لوگوں کو اتنی دیر بٹھایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کا یہ قدم، آپ کی یہ سوچ، آپ کے اندر جو ایک استھرتا پن ہے، آپ کو کچھ کر گزرنے کی صلاحیت آپ کے اندر یہ پیدا کرتی ہے چیزیں۔ اور مجھے اچھا لگا کہ آپ نے جو عناوین کا انتخاب کر کے اپنے احباب کے گروپ میں چھوڑا، یا جن کو آپ مدعو کر رہے ہیں ان تک پہنچایا، تو میرے ذمے سب سے پہلا نام پتہ نہیں کیوں میرا ہی آیا، اور میرے ذمے جو عنوان ڈالا گیا ہے، علم کی اہمیت، فضیلت، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ آپ نوجوانوں کے دل میں یہ بات آئی کیسے کہ علم ہی سب سے پہلی چیز ہے انسانی سماج کے سدھار اور اس کو بہتر بنانے کی۔ آج سے آپ 1500 سال پہلے ذرا نظر ڈالیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے لیے غار حرا جایا کرتے تھے، غار حرا جایا کرتے تھے عبادت کے لیے، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 پہنچ گئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے جو وہاں پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے۔ آپ کا یہ انتخاب عنوان کا میرے ذہن کو فوری طور پر ایسا موڑا کہ اللہ نے ان نوجوانوں کے دل میں ایک صحیح سوچ ڈال رکھی ہے۔ یہ نبوی مشن ہے، انبیائی کام ہے، اور اس کام میں بہت صبر چاہیے، ضبط چاہیے، بہت سی باتیں آپ کو سننی پڑیں گی، بہت سے طعنے سننے پڑیں گے، آپ کو بہت طرح کے مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے پڑھانے کی تعلیم پہلی وحی میں دی ہے۔
اگر اللہ چاہتا تو نبی کو پہلے توحید کی تعلیم دیتا، پردے کے بارے میں تعلیم دیتا، بڑوں کے وقار، عزت، ادب، احترام کے بارے میں تعلیم دیتا، حلال حرام کے بارے میں بتاتا۔ یہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے صرف اور صرف جو پیغام آپ کو دیا، پڑھو، اقرا، پڑھ، وہ بھی کس کے نام سے؟ اپنے پاک پروردگار کے نام سے۔ چونکہ آپ جب علم پا لیں گے، آپ کے پاس علم آ جائے گا، تو آپ کو حلال حرام کی تمیز خود بخود آ جائے گی۔ آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ جس رب نے ہمیں پڑھنے پڑھانے کا حکم دیا ہے، ہمیں اس کی معرفت کیسے ہوگی، صحیح منہج ہمیں کہاں سے ملے گا، صحیح دین ہمیں کہاں سے ملے گا، صحیح راستہ ہمیں کہاں سے ملے گا۔ آج دینی دعوت کے نام سے آپ کے عقیدے کو کھوکھلا کرنے والی مشینریاں ڈھیروں کام کر رہی ہیں، جہاں آپ کے عقیدے میں بگاڑ، مختلف جماعتیں، تنظیمیں کام کر رہی ہیں اس سلسلے میں۔ اور وہ علی مرزا کوئی پاکستانی ہے غالباً، یہ ان کو آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ قرآن حدیث کا کتابوں کا انبار اپنے سامنے رکھ کر کے آپ کو اس باریکی سے آپ تک وہ دینی تبلیغ کو پہنچا رہا ہے، دینی کام کر رہا ہے کہ آپ اس کے جو حربے ہیں، لادینی حربے، جو عقیدے سے میل نہیں کھاتا، توحید سے ٹکراتا ہے، ایسی مشینریاں آج کے ڈیٹ میں دنیا میں بہت کام کر رہی ہیں۔ تو علم یہ سب سے مضبوط ہتھیار ہے انسان کے لیے، اور اس علم کو پانے کے لیے آپ کو انتھک محنت، کوشش اور لگن چاہیے۔ اس کے بغیر ہم کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ نے جو بیڑا اٹھایا ہے، بنیادی چیزیں آپ کو پیدا کرنی ہوگی نوجوان لڑکوں میں، لڑکیوں میں، کہ علم سب سے پہلے وہ حاصل کرے، خالص علم حاصل کرے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رہے کہ علم خالص کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ قرآن، حدیث اور تفسیر، علوم حدیث میں آپ سائنسی دنیا میں نہ جائیں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں نہ جائیں، جو علوم اصلیہ کہلاتے ہیں۔ شریعت نے کبھی علم میں تفریق نہیں کی ہے۔ آپ ہر علم کو سیکھیں، اور ہر علم کو سیکھنے کے بعد کوشش یہ ہو کہ کچھ لوگ جو بھٹک جاتے ہیں راہ راست سے، وہ عصری علوم سے علوم شرعیہ کو ناپنے اور تولنے کی جو کوشش کرتے ہیں، یہ غلط ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں علوم شرعیہ کے ذریعے سے، احادیث سے، قرآنی آیات سے جو تعلیم میل کھائے، عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم، وہ تعلیم کو قرآن اور حدیث پر فٹ کرنا ہے، نہ کہ قرآن اور حدیث کو اس پر فٹ کرنا۔ اصل پونجی ہماری کیا ہے؟ علوم شرعیہ ہے۔ یہیں سے ہمارے دین میں اصلاح، عقیدے میں اصلاح، سماج میں اصلاح، نوجوانوں میں اصلاح، نوجوان لڑکوں لڑکیوں میں اصلاح، ہر جگہ اصلاحی پہلو انہی دونوں مصدر اساسی سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہمارے پاس نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ خلق الانسان من علق، جس اللہ نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا فرمایا۔ اقرا وربک الاکرم، پھر دہرایا اللہ رب العالمین نے، پڑھ، اور کہا کہ تیرا رب یہ بڑا باعزت ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے تمہیں قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ بتلایا جو انسان جانتا نہیں تھا۔
یہاں جو آیت میں ایک آیت آئی ہے علم الانسان ما لم يعلم، اور اقرا وربك الاکرم الذي علم بالقلم. یہ قلم انسان کے پڑھنے پڑھانے کے لیے کتاب اور قلم، یہ دونوں اصل بنیاد ہیں. اسی وجہ سے شرعی مسائل میں جب آپ آئیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں سے کہا اذا تداینتم بدین فاکتبوه وليكتب بینکم کاتب بالعدل. یہ اللہ کا فرمان ہے، جب آپس میں تم لین دین کرو تو لین دین کرتے ہوئے اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے میں بھی پھر وصیت کر دی وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. لکھے تمہارے درمیان وہی شخص لکھے جو عادل شخص ہو، ورنہ 1000 کی جگہ 1 نقطہ بڑھا دیں گے تو لینے کی دینی پڑ جائے گا. عادل لکھنے والا، عادل ہونا چاہیے. تو لکھنا، تو قلم اور کتاب یہ ہماری تعلیم کے لیے اصل پونجی ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان کو اپنانے والوں کے لیے فضیلت سنائی ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو شخص حصول علم کے راستے کو اپناتا ہے، یہ اس فضیلت والا کام سب کو نصیب نہیں ہوتا. اسی لیے کہا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو حصول علم کے راستے میں نکل پڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے کو ہموار کرتا ہے. جنت کے راستے کو ہموار کرتا ہے. آپ کے گھر میں 10 بھائی بہن ہوں گے، 5 بھائی بہن ہوں گے، سب کی قسمت میں اللہ نے علم نہیں لکھا. باپ کی بڑی محنت رہتی ہے. ایک باپ گرچہ انگوٹھا چھاپ ہے، نرا جاہل ہے، گنوار قسم کا ہے سماج کا، لیکن اس کے دل میں بھی ایک ارمان اگر پوچھیں گے تو اس کی دل کی آواز یہی نکلتی ہے کہ میرا بچہ پڑھا لکھا ہو، قوم کا رہبر بنے، لیڈر بنے، تعلیم یافتہ ہو، مسجد و محراب میں جا کر کے لوگوں کو واعظ و نصیحت کی باتیں کہیں. یہ ان کے دل کے ارمان ہوا کرتے. ایک چور لٹیرا لفنگا وہ بھی چاہتا کہ میرے گھر کے بچے پڑھے لکھے ہوں. وہ ڈکیتی کر کے لائے گا اور آپ کی تعلیم کے پیچھے خرچ کرے گا. وہ ان کے دل کے ارمان ہیں. تعلیم سے لوگوں کو اتنی محبت ہے، اس قدر لوگ علم سے جڑنا چاہتے ہیں. اس کے لیے آپ جیسے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا. آپ آگے آئے ہیں، اس کے لیے آپ صدہا مبارکبادی کے مستحق ہیں. آپ کے جذبات کو ہم سلام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میدان میں کامیاب بنائے اور آپ کے ہر قدم کو اللہ تعالیٰ مضبوطی سے اٹھانے کے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. آپ سے ہر وہ کام لے جو سماج کے لیے سدھار کا باعث ہے. حصول علم کی اہمیت اس سلسلے میں لوگوں کی بے شمار آراء آئی ہوئی ہیں. آپ کے سامنے میں حصول علم کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کی میں کوشش کروں گا. ابن الجوزی بلکہ سب سے پہلے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے علم کی اہمیت اور فضیلت اور اس کا کیا مقام ہے. وہ فرماتے ہیں لباب واحد من العلم اتعلمه احب الی من الدنیا وما فیہا. کہہ رہے ہیں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ علم کا ایک باب اگر میں سیکھ لوں، ایک باب چیپٹر جس کو آپ کہتے ہیں، آپ کی زبان میں آپ لوگ اس کو چیپٹر سے تعبیر کرتے ہیں، 1 چیپٹر 2 چیپٹر، وہ عربی زبان میں اس کو باب سے تعبیر کرتے ہیں. ایک باب، ایک پیراگراف ہی سمجھ لیجئے. کہہ رہے ہیں کہ میں ایک علم کا ایک پیراگراف سیکھ لوں، جان لوں، میرے اندر آ جائے، احب من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں پائی جانے والی تمام چیزوں سے میرے نزدیک محبوب ہے. ایک چیپٹر اگر آپ علم کا سیکھ لیں، یہ علم کی فضیلت ہے، یہ علم کی اہمیت ہے. ابن عباس
بہت بڑے جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم یزید الشریف شرفا ویجلس الملوک علی الاسرہ. یہ علم جو ہے یہ شریف کو ان کی شرافت میں اور اضافہ کرتا ہے. جو اتنا آپ جانتے ہی ہیں کہ گھڑا بھرا ہوا رہتا ہے، گھڑا جس کو سراہی بولتے ہیں، مٹکا بولتے ہیں، وہ بھرا ہوا رہتا ہے. اسی کو ایک شاعر نے کیا کہا، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتے ہیں پیمانے. جس قدر جس کے پاس اعلیٰ ظرفی ہوگی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ انسان علم میں بھی اتنا اعلیٰ ہے. صاحب علم کو علم جو ہے باعزت باوقار بناتا ہے. اسلاف کی زندگیوں میں آپ دیکھیں گے، آپ ہی کے ملک ہندوستان کے بہت بڑے ایک محدث گزرے ہیں، علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ. ان کی کتاب ہے ترمذی شریف کی شرح، انہوں نے لکھ رکھی ہے تحفۃ الاحوذی، اور صاحب تحفہ سے مشہور ہے عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے عالم اپنے ملک ہندوستان کے. ان کی زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر میں جب کوئی مہمان جاتے تھے، خصوصاً ٹھنڈی کے موسم میں، تو رات میں ان کے لیے تہجد کے وقت میں وہ اٹھ کر کے پانی گرم کر کے مہمان کے پاس سرہانے میں رکھ دیتے تھے کہ ہو سکے ان کو پریشانی ہو، دقت ہو اور مسائل ہوں تو گرم پانی کر کے وہ وہاں رکھا کرتے تھے مہمان کے سرہانے میں. یہ گھڑا مٹکا کبھی گلاس اس کے اندر جا کر کے پانی نہیں نکالتا. گھڑے کی گردن پکڑ کے آپ اس کو نیچے کرتے ہیں تب وہ گلاس میں پانی آتا. اسی کو کہا سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتے ہیں پیمانے. گھڑا اپنی گردن ٹیڑھی کر کے گلاس کو بھرتا ہے وہ بڑا، لیکن چھوٹے کے لیے اپنی گردن جھکاتا ہے. تو علم انسان کو اعلیٰ ظرفی بناتا ہے، اونچے کردار کا مالک بناتا ہے، وقار کا مالک بناتا ہے، عزت کا مالک بناتا ہے. اور یہ کسی اور چیز کی دین نہیں، یہ علم کی دین ہے. یہ علم کی دین ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفا بالعلم فضیلہ ان یدعیہ من لیس فیہ ویفرح اذا نسب الیہ. کہ علم کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے وہ اسے آواز دیتے ہیں، اسے بلاتے ہیں، اس کو دعوت دیتے ہیں. صاحب علم کی ہی لوگوں کے یہاں قدر و منزلت ہے. علاقے میں بہت لوگ ہیں، لیکن لوگ کن کو بلاتے ہیں؟ جن کے پاس کچھ پانے کے لیے کچھ ہے، کہ اس بندے میں کچھ ہے، ہم بلائیں گے تو ہمیں کچھ ملے گا. ہر کس و ناقص کے بلاتے نہیں ہوتا. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت العلم من علامات السعادہ وبغض العلم من علامات الشقاوہ. یہ جملہ آپ لوگوں پر 100% فٹ بیٹھتا ہے. کہتے ہیں کہ علم کی محبت یا علم سے محبت رکھنا ایک نیک بختی کی علامت ہوتی ہے. آپ علم دوست ہیں، آپ جیسے نوجوان آوارہ ہو کر کے گھوم رہے ہیں سماج کے اندر، عیاشی کی محفلوں میں وہ ملیں گے، آوارہ گردوں کی محفلوں میں ملیں گے، سڑک چھاپ ہوتے ہیں وہ. ان کے سماج، ان کے ذہن و دماغ میں فتنہ اور فساد ہوتا ہے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم سے محبت دی ہے تو گویا آپ نیک لوگ ہیں، آپ کے اندر سعادت مندی ہے، آپ اچھے لوگ ہیں. اور آگے کہا وَبُغْضُ الْعِلْمِ مِنْ عَلَامَاتِ الشَّقَاوَةِ. علم سے بغض رکھنا، کینہ رکھنا، صاحب علم سے حسد کرنا، جلن کرنا، قرآن اور حدیث کی باتوں کو سنی انسنی کرنا، یہ بدبخت لوگوں کی علامت ہے، یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے. زبیر بن ابی بکر کہتے ہیں علیک بالعلم، اپنے اوپر علم کو لازم پکڑو، اپنے اوپر علم کو لازم پکڑو. کہتے ہیں فَإِنَّكَ إِنِ افْتَقَرْتَ كَانَ لَكَ مَالًا وَإِنِ اسْتَغْنَيْتَ كَانَ لَكَ جَمَالًا. کہ علم کو لازم پکڑو، تمہاری زندگی اگر فقر و فاقہ میں بھی گزرے تو یہ علم تمہارے لیے مال اور دولت ہے. یہی اصل دولت ہے، یہ اصل پونجی ہے. اور اس علم نے آپ کو اگر مال و دولت سے بھی بے نیاز کر دیا
اور علم تو آپ کے پاس ہے ہی، یہ خوبصورتی کی چیز ہے۔ اسی لیے اسلاف کا کہنا ہے کہ علم کو حصول رزق کے لیے انسان حاصل نہ کرے، حصول رزق کے لیے انسان علم کو حاصل نہ کرے، ورنہ وہ بربادی کی زندگی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں العلم هو العبادہ، علم ہی عبادت ہے، علم عبادت ہے۔ آپ کے پاس اگر ہنر ہے، صلاحیت ہے، آپ نے اپنے علم کا لوہا لوگوں کو منوا لیا ہے، آپ کا مقام اللہ نے آپ کو اونچا عطا کر دیا ہے، تو علم کے پیچھے پیچھے آپ کی رزق جو متعین کی اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیچھے پیچھے وہ پہنچ جائے گی۔ آپ کو روزی کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑے گا، روزی کے لیے آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، در در کی ٹھوکر نہیں کھانی پڑے گی۔ ابھی کئی دن پہلے پروفیسر ثناء اللہ صاحب ہمارے یہاں معہد گئے تھے، تو انہوں نے ایک بات کہا کہ آپ علم اس انداز سے اپنے اندر پائے کہ آپ کو لگے کہ میں ہوں کچھ، آپ کو لگے کہ آپ کے اندر کچھ ہے، آپ کو وہ احساس آپ کا علم دلائے۔ اور کہاں سے احساس دلائے گا؟ آپ جب بھی کسی مقام میں جائیں گے تو آپ کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیں گے، کسی بھی ٹاپک پہ، کسی بھی موضوع پہ آپ جب چاہیں جیسے چاہیں 2 صفحہ لکھ دیں۔ کوئی پیراگراف آپ کو کہا جائے کہ ایک پیراگراف اس موضوع پر آپ انگلش میں یا عربی میں یا ہندی میں یا اردو میں کسی بھی زبان میں آپ برجستہ لکھ دیں، تب آپ کو سمجھنا ہوگا کہ میرے پاس کچھ علم ہے۔ ورنہ آج کل تو چوری چھپے لکھنے پڑھنے کی عادت تو بہت ہے لوگوں کو، اور چور دروازے لوگوں نے ایسے کھول دیے ہیں کہ آپ اتنے اچھے اچھے جملے نکال کے لا کر کے سیٹ کر دیں گے آپ اپنے کلمات میں، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، وہ آپ کی تحریر سے سمجھ جائیں گے کہ یہ جملے آپ کے چرائے ہوئے ہیں، آپ نے فلانے جگہ سے چوری کیا، وہ پکڑ لیں۔ آج دنیا میں ساری چیزیں مہیا ہیں، آپ برجستہ کچھ کر گزرنے کی جب تک استھتی میں نہ ہوں، پوزیشن میں نہ ہوں، کھڑے ہو کر کے 10 منٹ کسی موضوع پر گشائی نہ کر پائیں، ایک پیراگراف آپ کو جس زبان میں کمانڈ ہے آپ لکھ نہ پائیں، تب تک آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرے اندر کچھ نہیں، میں کچھ نہیں۔ اور جو بھی آپ سیکھیں، خصوصاً ہماری برادری میں جو بھی آپ سیکھیں، پہلے تو آپ کے پاس الفاظ کے ذخیرے بے شمار، الفاظ، اس کے بعد آپ کو تلفظ کا مرحلہ آئے گا، آپ کو تلفظ لینا ہے، صحیح نطق جس کو کہتے ہیں، جس کو آپ اپنے انگلش لینگویج میں پروننسیشن کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، وہ صحیح ہونا چاہیے آپ کا، اس جملے اس لفظ سے آپ کو سینٹنس بنانے کی قابلیت آ جائے۔ جب سینٹنس بنانے کی قابلیت آ جائے تو آپ اس میں، جس کو بلاغت کہتے ہیں عربی زبان میں، آپ پتہ نہیں آپ کے انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں، بلاغت کو جو خوبصورتی جملے میں آئے، آپ کے خوبصورتی پیدا کرنا، یہ بات کا مرحلہ۔ تو علم سے محبت نیک بختوں کی علامت ہے، اور علم سے عداوت دشمنی یہ کن لوگوں کی علامت ہے؟ یہ شقی بدبخت لوگوں کی علامت ہے۔ اچھے لوگ کبھی بھی علم سے عداوت اور دشمنی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے اقوال العلماء میں جو بات آئی ہے، اگلا قول آتا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ طلب العلم فضیلۃ عظیمہ ومرتبۃ شریفہ لا یوازیہا عمل۔ یہ علم کی فضیلت ہے کہ علم کا حاصل کرنا یہ فضیلت والا کام ہے، عظمت والا کام ہے، اور اونچے مقام والا کام ہے۔ لا یوازیہا عمل، دنیا کا کوئی بھی کام اس کا ہم پلہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کی برابری کوئی کر ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم حیات القلوب من العمى، علم یہ دلوں کو زندہ کرتا ہے،
کس سے؟ بہرے پن سے، گونگے پن سے، دل کے اندر جو اینٹھن ہوتی ہے، دل کے اندر جو جہالت ہوتی ہے، اس جہالت سے علم انسان کو دور کرتا ہے. اور وَنُورُ الْأَبْصَارِ مِنَ الظُّلْمِ، اور یہ آنکھوں کی روشنی ہے. آنکھوں کے اندر جو تاریکی رہتی ہے، اس تاریکی سے آپ کی آنکھ کو یہ علم دور کر دیتا ہے. علم کے مقام اور مرتبے بھی یہ اقوال علماء کرام کے انمول موتی ہیں. اس طرح سے مالک بن دینار کہتے ہیں اذا لم يعمل العالم بعلمه، عالم بعلمه، کہ ایک عالم جب اپنے علم کے حساب سے عمل نہیں کرتا تو پھر اس کی موعظت، اس کی نصیحت جو وہ کرتے ہیں، وہ نصیحت اثر انداز نہیں ہوتا. سب سے بنیادی چیز ہے. لما تقولون ما لا تفعلون کے زمرے میں ہمیں نہیں آنا. یہ قرآن کا فرمان ہے. آپ کچھ کرنے جائیں تو سب سے پہلے، کہنے جائیں تو سب سے پہلے آپ اس کو کریں. ہم کسی کو نماز کی تلقین کریں، اب فجر کی نماز ہم خود نہیں پڑھیں اور ظہر میں لوگوں کو واعظ کر رہے ہیں، نہیں ہوگا اثر. ہم آپ کو پردے کے لیے کہیں، ہمارے گھر میں پردہ ہے ہی نہیں، ہماری بات اثر انداز نہیں ہو سکتی. علم اتنا سیکھیں، علم اتنا ہی آپ لوگوں کے سامنے ظاہر کریں جتنے پر آپ خود عمل کر لیتے ہوں. اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے بیان کیا، جس کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل. عمل سے پہلے اور کچھ بولنے سے پہلے کرنا کیا؟ سیکھنا. العلم، پہلے علم ہے، پہلے علم. تو یہ علم ایک لازوال نعمت ہے جو انسان کو اونچے سے اونچے مقام تک لے جاتا ہے. آپ نوجوانوں سے میری گزارش ہوگی آپ پڑھیں، اور اتنا پڑھیں آپ کو جب راستہ مل گیا ہے پڑھنے پڑھانے لکھنے پڑھنے کا، اس راستے سے آپ اپنے آپ کو نہ ہٹائیں کبھی بھی. اردو پڑھنے کی صلاحیت ہے، عربی پڑھنے کی صلاحیت ہے، اچھے اچھے مؤلفین مورخین کی کتابیں ہیں. اور خصوصاً یہ کوشش کریں اہل حدیث علماء کی کتابوں کو پڑھیں. جماعت اسلامی اور دیگر تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں، جماعت اسلامی کے یہاں بھی فکری انحرافات بے شمار ہیں. ان کی کتابوں کو پڑھ کر کے ہمارے عقیدے میں نقصان ہو سکتا ہے، ہم بگڑ سکتے ہیں. اس لیے خصوصاً کوشش یہ کریں کہ اہل حدیث بڑے بڑے جو علماء کرام ہیں ان کی تحریروں کو پڑھیں، یا سنتے بھی اگر آپ ہیں تو اہل حدیث علماء کو سنیں. ایرے گہرے جس کے بارے میں یقین نہ ہو یہ عالم اہل حدیث کے ہیں یا کسی اور تنظیم کے ہیں. ایک اسرار احمد صاحب ہیں، کوئی پاکستانی عالم، بڑی لچھے دار زبان ہے ان کی، آپ کے دل کو موہ لینے والی زبان ہے ان کی. ان کے یہاں بھی الحاد بے دینی ہے، ان کی زبان میں بھی ان کے یہاں بھی فکری انحرافات ہیں، صحیح منہج سے ہٹے ہوئے گفتگو وہ بھی کرتے ہیں. لیکن ہمیں اور آپ کو کم علم لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چل پاتا ہے، سارے لوگ اس کو پکڑ نہیں سکتے. تو ایسے لوگوں کی تقریروں سے علی مرزا، اس طرح سے اسرار احمد وغیرہ جو ہیں، اور بھی جو دوسری تنظیموں کے دوسرے مسلک و مکاتب فکر کے لوگ ہیں، ان لوگوں سے آپ کو علم حاصل نہیں کرنا ہے. ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا ہے. اور یہ سب سے اچھا طریقہ آپ لوگوں نے جو اپنایا ہے نبوی مشن کے راستے پر، کہ آپ نے علم کے موضوع سے ہی اپنے اس مجلس کا آغاز اور آپ اپنی ٹیم کا آغاز کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے خوشائند پہلو ہے. ہمیشہ علماء کرام سے جڑے رہیں، علاقے کے جو بھی علماء کرام ہیں سب سے جڑے رہیں، رائے مشورے میں علماء کرام کو رکھیں، اور ان سے جو بھی علمی مفید مشورے ہوں ان سے لیتے رہیں، اور آپ اپنے کام کو آگے بڑھاتے رہیں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کے کام میں مدد فرمائے گا. اور جو بھی اقدام آپ کریں سماج کے خیر اور بھلائی کے لیے،
اس میں آپ کی سوچ مثبت منفی سوچ میں کبھی نہ جائے، مثبت سوچ لے کر کے سماج کے ذی شعور کو ساتھ لے کر کے، بڑے بوڑھوں کو ساتھ لے کر کے آپ اپنا کام کرتے جائیں۔ اور سب سے بنیادی چیز کہ آپ نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ آپ نے جب یہ بیڑا اٹھایا ہے، آج سے یہ عہد کریں آپ اس مسجد سے، اللہ کے گھر سے، کہ انشاءاللہ ہم سے کبھی کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، انشاءاللہ کبھی نہیں چھوٹے گی۔ آپ سب مل کر کے یاد کریں کہ آج سے ہماری کوئی نماز چھوٹے گی بھی نہیں، اور ہم جماعت کا اہتمام کریں انشاءاللہ۔ جب تک آپ اس میدان میں آگے نہیں آئیں گے، آپ عملی طور پر آگے نہیں آئیں گے، آپ کی باتوں کو لوگ جلدی سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوگا۔ سماج آپ کو اوپر سے نیچے ایک ہی نظر میں آپ کو وہ تول لے گا، سماج کا ماحول ایسا ہے۔ اور ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ ایسی مجلسوں میں آپ کی شرکت نہ ہو جو مجلسیں لوگوں کے ذہنوں میں گھٹ کے، ایسے اڈوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ ہاں جائیں عبرت کے لیے، کہیں غلط ہو رہا ہے اس کو صحیح انداز سے سمجھانے کے لیے جائیے، نہیں کہ آپ جا کے اس کو خود اس میں لطف اندوز ہونے لگے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ہمیشہ اپنے آس پڑوس گھر شروع کریں یہیں سے، اور علم کی روشنی کو آپ پھیلائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے اس بابرکت اقدام کو قبول فرمائے گا، اور آپ کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی، اور آگے کی زندگی انشاءاللہ آپ لوگوں کی تابناک ہوگی، پر رونق ہوگی۔ ہم آپ تمام اخوان سے، نوجوان ساتھیوں سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ آپ لوگ اپنے مشن میں لگے رہیں، اپنا چہرہ مہرہ تمام چیزیں شرعی بنائیں، نیک رہیں، ایک رہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے خیر ہوگا۔ ہمیشہ متشرع ہو کر کے، ایک دیندار ہو کر کے اپنے آپ کو سماج کے اندر پیش کریں۔ سماج میں جب تک آپ اپنے آپ کو مثالی نہیں بنا کر پیش کریں گے، تب تک آپ کے کام میں برکت نہیں آئے گی۔ آپ سے ہی سماج ہے، اور سماج سے آپ ہیں، اور یہ یوا پیڑھی، اس کی طاقت کا اندازہ لوگوں کو نہیں ہو پاتا ہے۔ اس کے اندر بہت کچھ کرنے کی صلاحیت ہے۔ اب ٹھان لیں اپنی زندگی میں کبھی یہ کرنا ہے تو کرنا ہے۔ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ آپ اپنی زندگی کی ڈکشنری سے ایک ناممکن کا لفظ آتا ہے، انگلش میں کیا کہتے ہیں ناممکن کو؟ امپاسبل ہے۔ امپاسبل کا لفظ، یہ ورڈ جو ہے، اس کو آپ اپنی زندگی کی ڈکشنری سے نکال کے باہر کر دیجیے کہ زندگی میں کوئی چیز امپاسبل ہے ہی نہیں، سب پاسبل ہے۔ آپ نے وہ وردراج کا قصہ بھی پڑھا ہوگا ہندی کی کتاب میں، وردراج کا قصہ ہندی میں پڑھا، رسی آوت جاپ کے سل پر پڑت نشان، اور اسی کو آپ لوگ انگلش میں کہتے ہیں ٹرائی اگین، بار بار کوشش کریں۔ آپ ایک کیوٹی کو دیکھتے ہوں گے، اوپر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے تو ایک بار گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، آخر وہ اپنی منزل کو پا ہی لیتی ہے۔ ایک معمولی سی مخلوق اللہ تعالیٰ کی، اس کے اندر کوشش کی یہ صلاحیت ہوتی ہے۔ ہم تو انسان ہیں، کیا نہیں کر سکتے۔ کل ایک اس میں یوٹیوب میں ایک چھوٹا سا ٹک ٹاک میں آیا، کوئی قریشی نام کا ایک بچہ 5 سالہ، وہ امریکہ